سال اول سے ملتمس ہوں استغفار کے ساتھ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ محمد غلام مرتضیٰ آ کر گان سنا کر ہمارے قلوب اذان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، بزم جہازہ کی جانب سے جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان ہمیں کیسے حاصل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اس موضوع پر کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پاکستان وہ خطہ زمین ہے کہ جو اسلامی ممالک میں سب سے بڑا اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، کہ جس میں دنیاوی ترقی کے لیے مادی وسائل بکثرت موجود ہیں، اور جس کے حصول کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو پشاور کے اسلامیہ کالج کے جلسے میں اپنی قوم کو یاد دہانی فرماتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا حصول ایک بس زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ہم ایک تجربہ گاہ جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام نے ہر دور میں مذہب و ملت کی عزت و آبرو کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے ہر دور میں جابر سے جابر حکمرانوں کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرنے اور حق و صداقت کا علم اونچا کرنے میں سے گریز نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے چاہے اس اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے انہیں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، بس انہوں نے تختہ دار پر لٹک جانا تو قبول کر لیا، مگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انحراف نہیں کیا۔ سامعین محترم، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو پاکستان ملا ہے، کیا یہی قائد اعظم کا تصور پاکستان تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کی آرزو ملت اسلامیہ نے کی تھی؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کی آزادی کے لیے بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، بہت سی ماؤں نے اپنی عزتوں کو یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا؟ کیا ہم مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دیگر حصوں کے ان شہیدوں کو بھول گئے کہ جو اپنے ہی بنائے ہوئے ملک کو دیکھنے سے قاصر رہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا انہوں نے؟ کیا ہم ان بہنوں کی آہو بکا کو بھول گئے کہ جو آج تک ہمارے جو ان کے دشمن تھے ان کے قبضے میں ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ سامعین محترم، آج ہمیں خود غرضی، ہوس، اقتدار و دولت اور عیش و عشرت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں۔ جو پاکستان ہمیں ملا ہے اس کو ہم نے برباد کرنے کے علاوہ اور اسے دیا ہی کیا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرتی ہے اور اس کے حق سے روگردان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر مشکلیں مسلط کر دیتا ہے، اور جب نتیجتاً اس کے اوپر بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو اس قوم کو کرنا پڑتا ہے تو مشیت خداوندی بار بار اس قوم کو تنبیہ کے طور پر آگاہ کرتی رہتی ہے، مگر پھر بھی جب وہ قوم راہ راست پر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاکستان کی جیسی نعمت عطا کی ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔